ماشاءاللہ یہ تھے پروفیسر حافظ عبدالغفار صاحب جو کہ بہت مدلل بیان فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں قاری بلال احمد انجم صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی قرآن و حدیث دی روشنی اندر اپنے خیالات دا اظہار فرما دیں۔ قاری بلال احمد انجم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھک چکے ہیں یا مسجد کے آداب کی پیش نظر ایسا بولے کیا جی؟ یہ جو سو رہے ہیں ان کو جگہ دیجیے۔ آپ سب کوشش کرنا سلیس کر دو۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ سب آجو بیٹا آگے آجو شاباش بارک اللہ فیک۔ کیا انج کریے کہ جنہاں ہم سو لے وہ جاگ جان، جڑے تھکے نے وہ ذرا سو جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم۔ میرے محترم مکرم بھائیوں، دوستوں اور عزیز بزرگوں، اور گھر میں تشریف فرما میری اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس رب نے دنیا کائنات کی بہترین جگہوں میں سے ایک بہترین جگہ پر خالص اپنی رضا کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے مالک ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، اور جس طرح یہاں پہ جمع ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرما۔ یقین جانے صرف اس کی رضا مطلوب ہے۔ درود و سلام، صلوات و تسلیم سید الرسل افضل البشر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ اس پاک پیغمبر کی صورت اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو خوبصورت مجلس جس کا انعقاد ہمارے محترم بھائی حافظ عبدالرحیم یحییٰ صاحب کی اس خوشی کے موقع پر جس کا انعقاد ہوا، ہم دعا گو ہیں
اللہ ہمارے اس بھائی کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، اور اللہ کریم جو بھی والدین، جو بھی ماں باپ بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی ختم فرمائے، اور جو رشتہ داری قائم کرنے کے بعد پریشانیاں جھیل رہے ہیں، اللہ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، جس طرح مجھ سے قبل عالم اسلام کی معروف ہستی حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، جو کہ ہمارے شیخ ہیں، اور حافظ عبدالرحیم صاحب کے ایم فل کے استاد ہیں، ہم سب کے استاد ہیں، صرف استاد ہی نہیں بلکہ اوکاڑا یونیورسٹی میں اسلامیات کے شعبے کے ہیڈ ہیں، ڈین ہیں، اس کے چیئرمین ہیں۔ اللہ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے، اور دیگر منور چہرے جو علماء کرام موجود ہیں اور آپ تشریف لائے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں نے ایک آیت اور ایک آیت کی تفسیر اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا ایک فرمان وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں بھی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ایک آیت اور ایک حدیث پیش کر دی جائے۔ ہاں، اگر اس آیت کی تشریح میں اور آیتیں آ جائیں تو پھر معافی ہے کہ نہیں؟ آخر جناب ایک آیت کیا زیادہ ہو گئی؟ دیکھیے اس کی تشریح میں اگر اور آیتیں آ جائیں تو وہ تو معافی ہونی چاہیے نا۔ اگر اس حدیث کی تشریح میں اور دو حدیثیں آ جائیں تو معافی ہے نا جی۔ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر سورۃ الحدید آیت نمبر 20 آپ نے انشاءاللہ گھر جا کر کم از کم ایک مرتبہ ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، پڑھ کے انشاءاللہ پکا وعدہ کریں، گھر والوں کو بھی پڑھانی ہے انشاءاللہ، اور پھر جب ہو سکے تب اس کو کھول لیا کریں اور اپنے آپ کو نصیحت کیا کریں۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ چلتے ہیں اس کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کرنے والوں، دنیا کچھ نہیں ہے، نتھنگ، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا، صرف یہ 5 چھوٹی چھوٹی باتیں اور 5 سٹیجز ہیں جس کو ہم نے کل کائنات سمجھ رکھا ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں 5 مراحل جیسے آتے ہیں، اسی طرح دنیا کی حقیقت ہے۔ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب، پہلا لفظ کیا ہے جی؟ لعب، دنیا کی زندگی کھیل ہے، دنیا کی زندگی کھیل ہے۔ آپ انسان کی زندگی کو دیکھیں، پہلے جو 2 3 4 5 6 7 8 سال ہیں وہ کیا ہیں جی؟
کھیل ہے، بچہ کھیلتا ہے، رات کو وقت ملے کھیلنے لگتا ہے، دن کو وقت ملا کھیلنے لگتا ہے، گھر بھی کھیل ہے، باہر بھی کھیل ہے، مسجد میں آتا ہے تو بھی کھیل کے لیے دوڑ لگا لیتا ہے، بچہ ہے نا، کیونکہ اس کے لیے کل کائنات اس کی کھیل ہے، اس کے لیے یہاں رہنے کا مقصد بھی کھیل ہے، بس اس کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب، دنیا کی ایک سٹیج کھیل پہ مشتمل ہے، ولہو، اور دوسری سٹیج تماشا ہے۔ لہو کہتے ہیں تماشے کو۔ بچہ بڑا ہوا، 8 9 10 سال کا ہوا، 11 12 سال کا ہوا، کیا ہے جی؟ بس جو ذہن میں آیا کرنے لگتا ہے، جو سنتا ہے کہنے لگتا ہے، جو سنایا گیا اپنانے لگتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، نہ فیوچر کی فکر ہے، نہ یہ پتا ہے یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، بس وہ کہتا ہے وَلَهْوٌ، ساری زندگی، ساری کائنات، سب کچھ یہ دنیا میرے لیے تماشا ہے، جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں جی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تیسری سٹیج وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَزِينَةٌ، تیسری سٹیج ہے سنورنے کی، زینت، خوبصورتی، خوشنمائی، زیب و زینت، آرائش اور زیبائش، سونا بڑھنا اور سونا کہلوانا اور اپنے حسن کی بات سننا، اپنے حسن کی بات کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ اور بڑا ہوا، 13 سال، 14 سال، 15واں برس، 16واں سال، اور آگے بڑھا، جس کو ہماری زبان میں ٹین ایج کہا جاتا ہے۔ یہ ٹین ایج 13 14 15 سال کی عمر گزر رہی ہے تو کیا ہے اس کی طبیعت؟ اس کے لیے سب کچھ کیا ہے؟ سجنا اور سنورنا ہے۔ کیوں جی ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن نے حقیقت بیان کی ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ سے پہلے، وَزِينَةٌ، اس کی کل کائنات، اس کے لیے بس یہی ہے، مجھے اچھا ہونا چاہیے، مجھے اچھا دیکھنا چاہیے، مجھے اچھا کہا جانا چاہیے، سب سے اچھا مجھے ہونا چاہیے۔ وَزِينَةٌ، کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے سجنے سنورنے لگتا ہے، اپنے حسن کو سوچنے لگتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، چوتھی سٹیج اب آ جاتی ہے، کیا کرتا ہے؟ اتراتا ہے، اور آگے بڑھا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کہتا ہے سب سے اچھی زندگی میری ہے۔ فخر اسی کو کہتے ہیں نا، اترانا، بڑا بڑھنا۔ 25 برس کا ہوا، 30 برس کا ہوا، کہتا ہے سب سے اچھا سٹیٹس میرا ہے، سب سے اچھا لائف سٹائل میرا ہے، سب سے اچھی زندگی میری ہے، سب سے اچھی سیلری میری ہے، سب سے زیادہ عزت میری ہے، سب سے اچھی اولاد میری ہے، سب سے اچھا معیار میرا ہے، نام میرا ہے، سب سے اعلیٰ کام میرا ہے، بس یہی اس کی دوڑ ہے اور اسی میں ہی وقت گزارتا ہے۔ سب سے اچھا میرا سٹیٹس ہونا چاہیے، مجھے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور محنت کرنی چاہیے، کس لیے؟ فلاں سے بھی مجھے اچھا ہونا ہے، فلاں سے بھی مجھے بڑا بننا ہے، فلاں سے بھی مجھے اعلیٰ بننا ہے، بس یہی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ چوتھی سٹیج انسان کی ایسے گزر جاتی ہے۔ ہاں اللہ والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، انسان اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے جیسا کہ نہیں گزارنی چاہیے تھی۔ قرآن کہتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پانچویں اور آخری سٹیج اب اور بڑا ہوا، 40 سے 50 کا ہو گیا، 50 سے 55 کی طرف، 55 سے 60 کی طرف، 60 کو کراس کرتا ہے، کہتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور کیسے بڑا ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، اولاد میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، اولاد کے سٹیٹس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے
اور کمانے کی ہرس ہے، یہ 5ویں سٹیج جاری ہے۔ ہاں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ جو کاروبار 50,000 سے شروع کیا تھا آج 50 کروڑ کو کراس کر چکا ہے۔ لیکن قرآن کی اس حقیقت کو بیان کریں، جب انسان اپنی 5ویں سٹیج گزار رہا ہوتا ہے، عروج پہ پہنچتا ہے، زندگی زوال پذیر ہو رہی ہوتی ہے۔ 50 کروڑ اور ایک چھوٹی سی جگہ سے کام شروع کیا، آج 10 فیکٹریاں بن چکی ہیں، لیکن اس کی قسمت میں کیا ہے؟ شاید کہ 2 وقت میں 2 روٹیاں بھی اس کی قسمت میں نہ ہو پاتی۔ یہ ہے زندگی۔ کاش میں سوچوں، تم سوچو، ہم مل کر سوچیں، یہ کیا ہے؟ دنیا دنیا دنیا۔ ہاں دنیا کو کمانا چاہیے، دنیا میں رہنا چاہیے، عزت لینی چاہیے، سٹیٹس اچھا کرنا چاہیے، لیکن اس حقیقت کو تو نہیں بھولنا چاہیے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ یہاں کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور جتنا آگے جا کے رہنا ہے اس کے لیے اس قدر زیادہ محنت کرو۔ میں یہاں کے لیے تو بڑی محنت کرتا ہوں، کیا وہ زندگی یاد نہیں ہے؟ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ قرآن نے ان 5 سٹیجز کو بیان کرنے کے بعد اس آیت کے دوسرے حصے میں بیان کیا، سورۃ الحدید کی آیت نمبر بول گئے جی نا 20، پارہ نمبر 27، سورۃ الحدید آیت نمبر 20۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں بیان کیا انسان کی زندگی کھیل تماشا، سجنا سنورنا اور فخر کرنا اور مزید کی ہرس اور لالچ، یہ 5 سٹیجز کہا۔ بالکل اگر نہیں پھر بھی سمجھ آتی تو سنو، کمثل غیث اعجب الکفار نبات، آسمان سے بارش اتری، بنجر زمین یا خالی زمین آپ دیکھتے ہیں، یہ پھول دیکھ رہے ہو، اس طرح اور بھی پھول رکھے ہوتے ہیں، یہ پھول اچانک تو نہیں اگتے۔ خالی زمین، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ خالی زمین، بارش اتری، زمین نرم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس میں سے ایک چھوٹی سی انگوری نکلتی ہے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ ذمہ دار ہو نا، انجی ہے نا کہ ڈائریکٹ سٹا نکل آتا ہے؟ پہلے انگوری چھوٹی سی، آہستہ آہستہ کونپلے نکلی، آہستہ آہستہ پودا بڑا ہوا، تنے پہ کھڑا ہو گیا، آہستہ آہستہ پودے پہ پھول لگے۔ کیوں جی لگتے ہیں کہ نہیں؟ پھر 1 پھول 2 پھول 4 کھلتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، اتارے، گلدستہ بنایا، یہاں سجا دیا، اور کبھی وہاں ہی لگے رہتے ہیں۔ اچھا پھول یہاں رکھے، خوبصورت لگے، سب کو اچھے لگتے ہیں۔ 2-4 گھنٹوں کا پروگرام ہوا حافظ عبدالرحیم صاحب کا، 4 گھنٹوں بعد دیکھا ان کی نہ وہ رنگت ہے، نہ وہ خوشبو ہے، نہ وہ ان کی خوبصورتی ہے، نہ وہ نرم پن ہے، نرمی ہے جی۔ چلے جی فجر ہو گئی، اگلا دن آ گیا، پھول مرجھا جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جس کو سجایا ہوا تھا، کوئی یہاں رکھنا گوارا بولتے نہیں ہیں، یہاں رکھنا گوارا نہیں کرتا، کہتے باہر سٹ دو، باہر سٹ دو۔ ایک وقت آتا ہے اس کا نام نشان نہیں رہتا۔ قرآن سمجھاتا ہے كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ کھیتی تھی، پہلے کچھ نہیں تھا، آہستہ آہستہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی، پھر سبزے کو ہم نے مرجھانے پہ مجبور کر دیا، ختم ہو گیا، اس کا وجود بھی چلا گیا۔ انسان کیسے اتراتا ہے، کیسے فخر کرتا ہے، ایک وقت تھا تو کچھ نہیں تھا، پھر چھوٹا ہوا، پھر جوان بنا، پھر اور بڑا ہوا،
آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہو، جا رہے ہو، ابھی بھی سمجھ نہیں آتی، کیا تب سمجھ آئے گی جب آپ کو لٹا دیا جائے گا؟ تب آپ کو سمجھ آئے گی جب رب کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے؟ پھر کیا ہے منظر؟ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا۔ موت آتی ہے، کہتا ہے رب ارجعون، اللہ ایک منٹ چاہیے، ایک منٹ چاہیے، ایک لمحہ چاہیے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک واپسی چاہیے، چند منٹ چاہیے، اسی جگہ جانا ہے، کرنا کیا ہے میرے بندے، کیا چاہتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا، اللہ پہلے کچھ نہیں کر سکا سا ہوں او کچھ کرنا چاہنا۔ کیا اللہ کا یہ کرم نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کرنا ہے تو یہ کامیابی ملے گی، یہ سوال ہوں گے، یاد کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا ہمیں بتا نہیں دیا گیا من ربک کی تیاری کرو، من نبیک کی تیاری کرو؟ نبی کون ہے؟ کس کی بات مانتے ہوئے زندگی گزاری؟ کس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے وقت گزارا؟ ما دینوں کا، اور کس راستے کو دین سمجھ کر اپنایا تھا؟ تیاری کر لی، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ میں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ قیامت قائم ہو گئی ہے، یقسم المجرمون، گناہگار قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہوں گے ما لبثوا غیر ساعہ، اللہ دی قسمیں اسی دنیا چ 5 منٹ رہے ہیں، سانو ٹائم ہی نہیں ملا۔ قرآن کہتا ہے یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، اللہ کی قسم ایک گھڑی اور ایک منٹ ملا ہے، اور ساعہ سے مراد اگر گھنٹہ بھی لیا جائے تھوڑی سی مدت ہے، گھنٹہ سانو ٹائم ملا اسی کی کر دے، قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو وصیت اور نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو، ان کو قیمتی جان لو، ان کو غنیمت جانو۔ جانیں گے آپ بھی انشاءاللہ۔ کون سی 5 چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے آج جوانی ہے، طاقت ہے، اس کو نعمت سمجھو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت اگر موجود ہے تو الحمدللہ کہو اور نیکیاں کیا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ کوئی پتہ نہیں چلتا، ایک لمحے میں انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا آپ نے غنیمت جاننا ہے کس کو؟ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مصروف ہونے سے پہلے اگر فارغ وقت ملا ہے تو اس کو اچھا استعمال کر لو، اپنی فرصت کو قیمتی بناؤ قبل اس کے کہ ایسی زندگی میں چلے جاؤ اور پھر کہتے پھرو یار ٹائم ہی نہیں ملتا، سمجھ نہیں آتی، رات کی بنتا ہے، دن کی بنتا ہے، آپ کے ٹائم میں پھر برکت ہی نہیں رہنی۔ کیوں؟ اللہ نے فری ٹائم دیا اور اللہ کے لیے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سمجھایا تھا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ ہم تو برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارا محاسبہ کرے اور پوچھے کہ بھائی یہ کیوں کیا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اور شریعت کہتی ہے کوئی پوچھے یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی نہیں پوچھتا آپ خود پوچھو میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، میں نے ایسا کیوں کیا ہے، مجھے ایسا کرنے کی وجہ سے کہاں جانا پڑے گا، مجھے کیا کیا نقصان اٹھانا پڑیں گے۔ من دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کر لیتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، وہ کون ہے جی؟ عقل مند ہے۔ وہ کون ہے؟ عقل مند ہے۔ اس لیے آپ نے سمجھایا میرے بھائی، آپ نے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا ہے۔ پہلی چیز اپنی جوانی کو غنیمت جاننا، دوسری چیز صحت کو نعمت سمجھو، تیسری چیز اپنے فارغ وقت کو قیمتی بناؤ اور قیمتی سمجھو، چوتھی چیز اپنی زندگی کو قیمتی جانو، موت سے پہلے یقین جانے خبر نہیں ہوتی۔ ابھی ہمارے یہ سوموار کی بات ہے، ہمارے نمازی ابو ہریرہ وہ گھر میں ایسے کمرے سے اٹھ کے کچن میں گئے جی، اور کچن سے بس ایسے کچھ آواز آئی، پکارا ہے، گھر والے ابھی جمع بھی نہیں ہوئے، اوپر سے پیغام آ گیا، اللہ کی طرف چلے گئے، پتہ نہیں چلتا، ایک لمحے میں اللہ کے پاس چلے۔ ابھی پچھلے ہفتے نہیں دیکھا قاری علی ظہیر حیدری صاحب، اللہ ان کو اور ان کی اہلیہ کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان خطیب بس موٹر وے کے سفر میں ہیں، اہلیہ بھی ساتھ ہیں، بچے بھی، بس حادثہ پیش آیا، ٹائر پھٹتا ہے اور 2 خوبصورت ننھے منھے شہزادے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ماں اور باپ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے صحت کب بگڑ جائے، زندگی کب ختم ہو جائے، نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ 5ویں اور آخری چیز، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِ، آج مال پہ اتراؤ نہیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو شکر کرو اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ ایک وقت آئے گا شاید کہ یہ آپ کے پاس نہ رہ سکے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے جو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے۔ کیوں جی، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آج تخت پر ہیں اور کل تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے، نہیں معلوم کب چلے جائیں۔ اس لیے اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے پیارے عبداللہ، بڑے پیار کے ساتھ نا کندھے کے اوپر ہاتھ، ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہمیں بھی اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کسی کو سمجھانا ہو نا تو ایسے نہیں کہنا چاہیے، اوئے سیدھا ہوئے، تینوں نہیں پتا ہے غلط ہے، ایمانداری کا دسو صحیح ہوئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سکھایا یہاں ہاتھ رکھا۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، پیار سے سمجھایا، کہا بیٹا دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتے ہیں، او عابر سبیل، یا جیسے مسافر کی زندگی ہوتی ہے، بس اس قدر دل لگانا چاہیے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سبق کو کتنا سیکھا، عمل کیا، پیار سے دیا گیا نا۔ کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا۔ آج ہمارے ہاں کیا جی، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں، کائنات میں کیا ہے جی، سمجھایا جائے بھائی یہ اچھا نہیں ہے، یہ چھوڑ دیجئے، کرنا نہیں چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بس جی مولوی صاحب اجے بڑا ٹائم پہ ہے، اجے بڑا ٹائم پہ ہے جی، کیوں جی اجے بڑا ٹائم پہ ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔
آخری بات عرض کرتا ہوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات نقل فرمائی. کہتے ہیں ایک شخص کو بڑا قیمتی پتھر ملا، ہیرا ملا، کسی سنار کے پاس لے کے گیا کہ یہ اس کی قیمت مجھے دیجیے. اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی قیمتی ہے، پورے شہر میں ایسا کوئی نہیں جو آپ کو اس کی قیمت ادا کر سکے، یہ اتنا مہنگا ہے. ایک کم ہو سکتا ہے بادشاہ کو جا، ہو سکتا ہے وہ تینوں کچھ راضی کر سکے، اور عام بندہ تینوں نہیں راضی کر سکتا. یہ تو بڑی قیمتی چیز مل گئی تینوں. بادشاہ کے پاس گیا. مولانا لکھتے ہیں بادشاہ کو وزراء نے بتایا یہ بڑا قیمتی پتھر ہے، اچھی جزا اور اچھی اماؤنٹ دینی چاہیے. چنانچہ طے پایا کہ اس کو میرے محلات کے اندر ایک پورا دن گزارنے کی اجازت دی جائے، صبح سے شام تک اس کو رہنے دیا جائے، جو اندر سے لے سکتا ہے، جو فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لے جائے، اجازت ہے. آپ بتائیں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ صبح بادشاہ کے خزانوں تک میں نے پہنچنا ہے، میری رسائی ہے، میں نے کوئی روک نہیں سکتا، سارا دن کھلا پھرا گا. شاید کہ خوشی سے رات کو نیند بھی نہ آئی رانا جی، شاید کہ سو نہ پایا ہو خوشی سے. اور صبح ہوئی، آؤ جی آپ کا وقت شروع ہو گیا، آ جاؤ جو لینا چاہتے ہو لے لو. اندر پورشن بنے ہوئے ہیں، بادشاہ جو ہیں پہلا محل کے اندر، پھر دوسرا دروازہ، پھر دوسرا پورشن، پھر تیسرا. داخل ہوا، طرح طرح کے کھانے جو زندگی میں دیکھے بھی نہیں اور شاید سنے بھی نہیں. ادھر مشروبات، ادھر معقولات، مختلف کھانے، جو کھانا چاہتے ہو لینا چاہتے لے لو. بھوک لگی ہوئی، کھانا کھایا، عمدہ کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، دل کو راضی کیا. اگلے پورشن میں بڑھا، اچھی اچھی پوشاکیں لٹکائی ہوئی ہیں، اچھے ڈریسز ہیں، اچھے لباس ہیں. یہ لباس نہیں، یہ نہیں، مجھے یہ اچھا رہے گا. اچھا لباس پہنا، اچھا لگ رہا ہے، چلو باقی ذہن بنا لیا کہ یہ والے سوٹ میں نے لے کر جانے، نگاہ سے کر لینا جی، اے میں لے کے جانے نے، فی الحال ایک چنگا پا لے. اور آگے بڑھا، اگلی نعمتیں شروع، مختلف قیمتی سامان دیکھ رہا ہے. جب چوتھے پورشن کی طرف بڑھا تو دیکھتا ہے بڑے عمدہ تکیے لگے ہوئے اور بڑے آرام دہ بیڈ لگے ہوئے، بستر لگے ہوئے، صوفے سجائے ہوئے. بیٹھتا ہے، پھر ہلکا سا لیٹتا ہے، چلیں کچھ آرام کرتا ہوں، کچھ لیٹ جاتا ہوں، رات بھی نہیں سو سکا تھا اور ابھی بھی وقت بہت ہے، یہ تو 9 بجے نے، اجے تو 9 بجے نے، شام 5 بجے ہونی، لے لوں گا اور آگے جاتا ہوں، تھوڑا سا آرام کروں. مولانا لکھتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں لیٹتا ہے، اس قدر نیند اور غفلت اور سکون اور آرام کہ اس وقت پتہ چلا جب محلات کے جو دربان اور پہرے دار اور ملازم آ کے اٹھاتے ہیں، بھائی جان سورج غروب ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، نکلو. وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں ہے، میں نے تو ذہن بنایا تھا، وہ فلاں فلاں سوٹ میں نے لینے ہیں، فلاں کھانے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فلاں فلاں میں نے گٹھڑیاں بھی باندھنی تھیں، میں نے لے کر جانی ہے. کہتے ہیں نہیں، آپ کے لیے ٹائم مختص تھا، صبح سے شام تک وہ آپ نے گزار لیا ہے. انسان بھی ایسے ہے، بس یہاں کی زندگی کے لیے محنت کر رہا ہے، اتنا کو ہونا چاہیے، اتنا ہو جائے، زندگی اچھی ہو، فلاں سے بھی اچھی ہو، فلاں سے بھی اچھی ہو. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اچھی اور بہتر اور باقی رہنے والی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے. اور آخر میں اللہ کا قرآن، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سب نے چھوڑ جانا ہے دنیا کو. کامیابی اگر چاہیے تو نیک اعمال کیجیے، دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر کیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا. ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، اور جو تیرے پاس پہنچ چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، بار بار تیرے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان